بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم الدین ایوب کی وفات کو 6-7 ماہ گزرے ہوں گے کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف زیر زمین سازشیں اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ پہلی بغاوت سن 1172 عیسوی میں ہوئی جو سوڈان کے حبشیوں اور غلاموں نے کی تھی۔ انہوں نے غنڈوں اور اوباشوں کی بڑی تعداد کو ساتھ ملا کر مصری سرحد پر یلغار کی تیاری کر لی تھی۔ وہ بلا تندوب سے نکل کر اسوان کی بستی اور نواحی دیہاتوں کو لوٹنے آ رہے تھے کہ سرحد کے نگران کنز الدولہ نے قاہرہ میں اس خطرے کی بروقت اطلاع دے دی، جس کے نتیجے میں سلطان نے شجاع البلبکی کو کمک دے کر بھیجا۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اینڈ تک دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مگر شجاع کے آنے تک سوڈانی اسوان کو تباہ کر کے واپس جا چکے تھے۔ بہرحال کنز الدولہ اور شجاع البلبکی لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلے۔ اس دوران سوڈانی باغی سرحدی علاقے سعید پر قابض ہو گئے تھے۔ فریقین میں خون ریزی لڑائیاں جاری رہیں مگر حبشیوں کا زور ٹوٹ نہ سکا۔ شجاع یہ صورتحال بتانے خود قاہرہ گیا تو صلاح الدین کو اندازہ ہوا کہ سعید میں باغیوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے۔ تب صلاح الدین نے جمادی الثانی جمادی الاول 568 ہجری جنوری 1173 عیسوی میں اپنے بھائی توران شاہ کو ایک بڑا لشکر دے کر وہاں بھیجا۔ آخرکار گھماسان کی جنگوں کے بعد سوڈانی پسپا ہو کر نوبہ کے علاقوں کو لوٹ گئے۔ توران شاہ نے ان کا تعاقب کر کے نوبہ کے مضافات میں چھاپے مارے، ان کے قلعہ ابراہیم کو مسخر کیا اور بہت سے قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ مگر اس فتنے کی روک تھام ہوتے ہی ایک اور بغاوت کی چنگاریاں سلگنے لگیں جسے سابق حکومت کے وفادار امراء اور مبلغین ہوا دے رہے تھے۔ وہ جودہ سنی حکومت کو ختم کر کے ایک بار پھر دولت عبیدیہ کا احیاء چاہتے تھے۔ ان کا سربراہ عبیدیوں کا داعی الدعوت حاجی ابن عبد القوی عبد الجبار بن اسماعیل بن عبد القوی تھا۔ اسے بن عبید کے محلات میں مدفون خزانوں کا پتہ بھی معلوم تھا۔ دوسرا اہم رکن عبد الصمد تھا جو صلاح الدین کی حکومت کا ایک اہم عہدیدار تھا۔ تیسرا قاضی اویرس تھا جو سرکاری دفاتر کا منظم ہونے کے ساتھ ساتھ محکمہ قضاء میں بھی اہم عہدے پر تھا۔ چوتھا رکن قاضی ابن کامل تھا جو بنو عبید کے دور میں قاضی القضاء رہا تھا۔ سازشوں میں شبری نامی ایک افسر بھی تھا۔ کاتب السری انٹیلیجنس کے خفیہ ریکارڈ کا سیکرٹری تھا۔ ایک عیسائی نجومی بھی اس گروہ کا رکن تھا جس نے علم نجوم سے حساب لگا کر دعویٰ کیا تھا کہ بغاوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ایک اور شخص نجاع الحامی بھی ان میں شامل تھا۔ ان کے علاوہ سازشی عناصر میں امارہ نامی ایک یمنی دانشور بھی پیش تھا جو فصیح و بلیغ شاعر اور گفتگو میں بڑا ماہر تھا۔ حقیقت میں وہ علوم شریعہ کے میدان کا فرد تھا اور عقیدے کے لحاظ سے سنی اور شافعی المسلک تھا۔ بعد میں شورا کے ساتھ نشست و برخاست کی وجہ سے شعر و شاعری کے کوچے میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فن کا استاد شمار ہونے لگا۔ حافظ ذہبی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ یمنی اور شافعی المسلک تھا۔ اس کا دیوان مشہور 515 ہجری میں پیدا ہوا۔ زبید میں علم فقہ حاصل کیا۔ ابن واصل نے امارہ کی بنو عبید سے دوستی کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ یمن سے مصر آیا تو بنو عبید نے اس کی بہت قدردانی کی اور بڑا مرتبہ دیا، اس لیے وہ ان کا وفادار بن گیا، کیونکہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ مگر وہ ان کا ہم مذہب نہیں بلکہ سنی اور شافعی تھا۔ بنو عبید کی سیاست کے خاتمے پر امارہ نے بڑے دردناک اشعار کہے، جن کا ایک نمونہ یہ ہے: مجھے آزد کا زمانہ یاد کر کے ایسا ہی افسوس ہوتا ہے جیسا کہ کسی بانجھ عورت کو اکلوتے بچے کی جدائی پر۔ اور مزید وہ یہ لکھتا ہے
میں اس کے وزیروں اور اس کے ایسے امراء کا ہم نشیں رہا جو ہمیشہ مدح و ثناء کے قابل ہیں۔ اے آل نبی، مجھے آپ کے محل کے وہ خالی کمرے دیکھ کر رنج ہوتا ہے جو کبھی ملاقاتیوں سے بھرے رہتے تھے۔ ان سازشی عناصر نے سیاہ فام سوڈانیوں، شامی محل میں کے ملازموں اور سب سے بڑھ کر خود صلاح الدین ایوبی کے سالاروں اور سپاہیوں کی بھی بہت اچھی خاصی تعداد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ منصوبے کی تفصیلات سے سب کو یکساں طور پر آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں امارہ نے صلاح الدین کے مارکہ آزما بھائی توران شاہ سے تعلقات بڑھائے اور اس کے سامنے اپنے آبائی وطن یمن کی عمدہ آب و ہوا، سرسبزی و شادابی اور قدرتی حسن و جمال کی مبالغہ آمیز تعریف کی۔ وہاں کے شہروں کی وسعت، بازاروں کی رونق اور باشندوں کی خوبیوں کو اس شمشیر زن کے سامنے بار بار اس طرح بیان کیا کہ توران شاہ بے اختیار اس ملک کو فتح کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ رفتہ رفتہ امارہ نے توران شاہ کو وہاں لشکر کشی پر آمادہ کر لیا اور اس سے یقین دلایا کہ یمن پر قابض ہو جانے سے مصر کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ خود توران شاہ بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ بہترین بحری راستوں اور مضبوط قلعوں کی یہ سرزمین ہاتھ لگ جانے سے انہیں مستقبل میں کسی بھی خطرے سے مدافعت کے لیے ایک مضبوط مورچہ مل جائے گا۔ اس نے صلاح الدین سے اس مہم کے بارے میں مشورہ کیا۔ گزشتہ سال جمادی الثانی میں جب اس نے اسوان سے آگے بلاد النوبہ تک یلغار کی تھی تو فوج کے طویل سفر اور جنگی مہارت کے بھاری اخراجات برداشت کرنے کے باوجود مہم اس لحاظ سے امید افزا نہیں نکلی کہ ان علاقوں سے کچھ معاشی اور عسکری مفادات ہاتھ نہیں آئے تھے۔ توران شاہ ان علاقوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر صرف مال غنیمت کے غلاموں اور باندیوں کو لے کر واپس قاہرہ آ گیا تھا۔ اس تجربے کے بعد اب اس کا اتنی دور کسی نئی مہم پر نکل جانا مصلحت کے خلاف تھا۔ اگر ان کا باپ ایوب زندہ ہوتا تو وہ غالباً اس کی اجازت نہ دیتا۔ اس دوران جبکہ توران شاہ لشکر کے ایک بڑے حصے کے ساتھ یمن کی فتوحات میں مشغول تھا، سازشی عناصر صلاح الدین کو اکیلا دیکھ کر اس کے خلاف بغاوت کی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ وہ سلطنت کے کئی امراء، فوج کے کئی سالاروں اور فوج کے ایک حصے کو پہلے ہی ساتھ ملا چکے تھے۔ توران شاہ کے جانے کے صرف ایک ماہ بعد بغاوت کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سازشی امراء شام کی عیسائی ریاستوں اور سسلی کے حکمران کو خطیر معاوضے کے عوض مصر پر فوج کشی کی دعوت بھی دے چکے تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ پہلے نصرانی باہر سے سرحدوں پر حملہ کریں گے۔ ان کی روک تھام کے لیے مصری لشکر قاہرہ سے باہر جائے گا تو باغی سالار اپنے سپاہیوں کے ساتھ صلاح الدین کو گھیر کر قتل کر دیں گے۔ چونکہ اس کے بعد اس کا کوئی جانشین موجود نہیں ہوگا، اس لیے قاہرہ میں دولت بنو عبید کے احیاء کا خواب آسانی سے شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ ہمارا شہر جو اس تحریک کے مرکزی کرداروں میں شامل تھا خوش ہو کر کہہ رہا تھا، میں نے توران شاہ کو اسی لیے یمن بھجوایا ہے تاکہ صلاح الدین کو ختم کرنے کے بعد اس کی جگہ سنبھالنے اور اس کے وفاداروں کی شیرازہ بندی کرنے والا کوئی بھی شخص موقع پر موجود نہ ہو۔ ان سازشوں کی شام کے عیسائی حکمرانوں اور سسلی کے بادشاہوں سے خط و کتابت باقاعدہ جاری تھی۔ عیسائی حکومتوں کے قاصد ویسے تو اپنے معمول کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر ہوتے رہتے تھے اور رسمی خیر سگالی وغیرہ کے پیغام لاتے اور لے جاتے تھے، مگر ان دنوں ان کی آمد و رفت کا اصل مقصد سازشی عناصر سے مل کر بغاوت کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ چنانچہ عیسائی سفیر خفیہ مجالس میں سازشی امراء کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ تک طے کر لیا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا، وزیر اعظم کون بنے گا، قاضی کا عہدہ کسے ملے گا اور داعی الدعوت کا منصب کس کے حصے میں آئے گا۔ لیکن ان کی یہ ساری سازشیں رائے گاں گئی اور صلاح الدین ایوبی نے ان سب کا قلعہ کما کر دیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔